کہ ایک ہیرو ایک ولن رکھ کے کہ لوگوں کو کنفیوز کر دینا کہ یار دیکھو اس نے مدد بھی تو کی تھی نا، وہ بھی تو ادارے کا بندہ تھا نا، وہ بھی تو حکومت کا بندہ تھا نا۔ اس ویڈیو میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ہزاروں چینل دیکھے ہیں جس پر ڈکی بھائی ہو رہی ہے، اگر جو میں باتیں کرنے لگا ہوں ایسی آپ لوگوں نے ہزاروں چینل پر ایک دفعہ بھی سنی ہوں، اس ویڈیو میں میں ڈکی کو اور حکومت کو ایکسپوز کرنے لگا ہوں۔ جو بھی ہوا تھا پری پلان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ ویڈیو دیکھیں، دو باتیں کروں گا۔ پہلے نمبر پہ جو بات ہوگی وہ ڈکی کے مطابق ہوگی، دوسری میں حکومت کو ایکسپوز کروں گا۔ دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، اینڈ تک ضرور سننا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو لگے تو نیچے کمنٹ لازمی کر دینا۔ پہلے نمبر پہ یہ ویڈیو دیکھیں۔ میں نے لیپ ٹاپ کے پاسورڈ، میں نے جی میل کے پاسورڈ، میں نے ایک چیز نہیں چھوڑی۔ مجھے آج جتنے آفیسرز تھے وہاں پہ، مجھے ایک آفیسر آ کے بتا دے کہ ڈکی بھائی نے ہمیں یہ چیز نہیں تھی دی، اس لیے ہم نے مارا ہے، وہ تفتیش کے اندر اس جگہ کوآپریٹ نہیں تھا کر رہا، اس لیے ہم نے مارا ہے۔ مجھے ایک بندہ آ کے دکھا دے یار۔ میرا 23 دن کا ریمانڈ لیا، میں نے پہلے 23 منٹ کے اندر ان کو سب کچھ دیا۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے سبق ہے، آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان کا بہت بڑا سیلیبریٹ بندہ، جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، شہرت ہے، ہر چیز ہے اس کے پاس، اس کے باوجود اس کو یہ اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا کچھ کیا گیا۔ اس کے پیچھے پلان کیا تھا وہ بھی میں چیزیں ثابت کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ دوسری بات یہ کہ ڈکی کے لیے میسج یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ دیکھو، یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے آ گئی ہوگی، ترجمہ اس کا میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن ہی حق ہے اور سچ ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا۔ میں جب 23 دن ریمانڈ میں تھا، میں اتنا مایوس ہو گیا، میں اللہ پاک سے بھیک مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے راستہ دکھا، یا اللہ مجھے اس جھنجٹ سے نکال دے، یا اللہ سب کچھ تیرے سامنے ہے، میں کسی جگہ نہیں، میری فیملی کسی جگہ نہیں، ہم پھنس چکے ہیں، ہم گیدروں میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے یہاں سے نکال دے۔ میں ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا تھا، میں حوالات میں ایک گندے سے کمرے میں بیٹھ کے میں بھیک مانگتا تھا۔ اب ڈکی اگر آپ کو یا ڈکی کے فالوور یا کہ ایسی سوچ رکھنے والے کے ولاگ کریں گے یا ایسی عیاشیاں کریں گے، ایسی چیزوں کو سوچنے والے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں۔ کیا اس بندے کے اوپر آپ لوگوں نے ڈیلی کا اس کا ولاگ دیکھا ہوگا، جو بھی فالو کر رہے ہیں اتنے سالوں سے، 8 سال سے یہ ویڈیو بنا رہا ہے بندہ۔ 8 سال میں کون سی کنٹریوں میں چلا گیا ہے، آپ لوگوں کو واضح نظر آتا ہے کہ کہاں تک اس نے عیاشیاں کی ہے۔ ایک دن بھی اس نے اس طرح کی کیفیت کا نہیں گزارا تھا۔ اب آپ لوگ کو سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے وہاں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آتا۔ دوسری بات جس پہ اس نے بولا ہے نا، بگ بردر کا ذکر کر رہا ہے بار بار کہ بگ بردر، وہ میں آج آپ لوگ کو دیکھو، آپ لوگ ان کے فین ہو چکے ہیں تاکہ اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس ویڈیو میں جو ڈکی نے بنائی ہے۔ 52 منٹ کی ویڈیو سب نے ٹوٹلی دیکھی ہے، اسکپ بھی نہیں کی کسی نے۔ اس میں بگ بردر کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں اس کا ذکر کوئی نام کوئی پتہ نہیں، صرف یہ ہے کہ اداروں کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے ایک آپ پلان کرتے ہیں، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈکی آپ کے سمجھنے کے لیے یا ڈکی کے دیکھنے والوں کے لیے یہی ہے کہ کوشش کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، ٹھیک ہے، اس کی طرف رجوع کریں، ورنہ آپ کو ایسی نشانیاں جیسے آپ نے آیت میں دیکھا کہ ہم نشانیاں بیان کھول کر ان کے سامنے کر رہے تھے، تاکہ آزما بھی رہے تھے، لیکن ان کو پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ پھر بھی یہ دنیاوی خواہشاتوں میں جھگڑے ہوئے ہیں کہ دنیا ہی ہر چیز ہے۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ آپ لوگ سمجھ جاؤ، میں تو یہی بولوں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ سمجھو۔ دوسری بات یہ جو حکومت کر رہی ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بندہ تھا البرٹ پائک، امریکن بندہ ہے، آئی نو امریکن یا یو کے کا بندہ، اس کی کتابیں وغیرہ بہت سی چیزیں۔ وین ایور دی پیپل نیڈ اے ہیرو وی شیل سپلائی ہم، مطلب کہ یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے،
کہ ایک ہیرو اور ایک ولن دکھاتی ہے. یہ ایک سٹیج ہوتی ہے. یہ چیزیں بہت ساری گہرائی والی ہیں, جو میں بات کروں گا تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. اب اس میں سمجھنے والی, جس سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس میں میں آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا حکومت کو. اس میں کیا کیا تھا اس نے؟ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے اس ٹائم پہ. یہی نہیں کہ ہماری حکومت, ہر جگہ پہ افراتفری کا ماحول ہے. سمجھیں, یہ جو ویڈیو انڈیا کی لیک ہوئی تھی کہ 19 منٹ اور 34 سیکنڈ کی بے حیائی بے غیرتی والی ویڈیو جو انہوں نے لیک کی تھی, کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ انہوں نے خود کی ہوگی؟ یہ پورے کا پورا پلان ہوتا ہے ان لوگوں کا. اس کے پیچھے بہت بڑا ایجنڈا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جب ویڈیو لیک کی گئی تھی اس کے بعد کیا لوگوں کا سارا فوکس ہی ادھر ہو گیا. حکومت جو مرضی کرے, یہ ایک سمجھ لیں کہ ان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیز کر دو, حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ اپنے مفاد کے لیے پورے کا پورا ولیج, پورے کا پورا سٹی, پورے کا پورا خاندان اڑانا پڑے ان لوگوں کو ایزی ہے. یہ اسٹریٹجی ہے. ان کا دھیان کسی اور کی طرف, کہ آگے پیچھے جو ایجنڈے چل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی فوکس نہ کرے. ابھی کا دیکھیں, یہ 2026 میں یہ دی ورلڈ اہیڈ نے لانچ کیا تھا اس کے بارے. یہ تو ماشاءاللہ ہمارے زینجی بچے ہیں جو وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اس میں کیا کیا شاید کیا کیا گیا ہے. اس میں بھی آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا. اس پہ یہ کام کرتے ہیں, یہ ایجنڈے ہیں جو یہ الومناٹی کے 13 خاندان ہیں نا, الومناٹی شیطان کی پوجا کرنے والے, پوری دنیا پہ کنٹرول کرنے والوں کے یہ ایجنڈے ہیں جن کے اوپر یہ چلتے ہیں. حکومت کوئی بھی بٹھائی گئی ہے, وہ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے, کوئی فوج کی مرضی سے نہیں ہے. یہ اگر فوج بھی چل رہی ہے, حکومت چل رہی ہے, تو یہ پورے کا پورا پیچھے ان کے وہ بگ باس بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چلا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ انڈیا میں لیک ہوئی تھی ویڈیو, اس کے بعد ایک ایپ لانچ کی گئی تھی, اس کا نام تھا سنچار ساتھی ایپ لانچ کی گئی, جس سے آپ دیکھیں لوگوں کی پرائیویسی, لوگوں کے بینک اکاؤنٹ, سب کچھ حکومت کے کنٹرول میں. یہ ہمیں کرنا چاہتے ہیں کنٹرول. اب پاکستان میں یہ ایشو کیوں بنا تھا ڈکی کو؟ ڈکی تھا ایک بہت بڑا انفلوئنسر, اس کے فالوور تھے اس ٹائم پہ بہت زیادہ کہ لوگ اس کو فالو کرتے تھے. یہ سب کچھ پری پلانڈ ہے. یہ ڈکی بیچارہ تو صرف اور صرف آزمائش میں, وہ آزمائش صرف اللہ کی طرف سے تھی, اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن جو اس کے اوپر ایجنڈا لاگو کیا گیا کہ یہ ہر چیز پلانڈ تھی, پری پلانڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ویڈیو بنائے گا, اس میں ادارے کہاں کیا ہوگا, ایک ولن دکھایا گیا, ایک ہیرو دکھایا گیا. ہیرو کا بھی آپ لوگ کو سمجھ لگ گیا کہ ایک ولن ایک ہیرو, تاکہ ہمارا ایجنڈا بھی کلیئر ہو جائے. یہ لوگوں کو یہ بھی بتا سکے کہ یہ اتنا بڑا عذاب ہے جو میرے پہ نازل ہوا, کہ مجھے جو بتایا نا حوالات میں جو بھی آپ لوگوں کو امیجنیشن دکھایا گیا کہ میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا, تو سچ میں ہوا اس کے ساتھ یہ سارے کا سارا ظلم. اس بیچارے پہ اتنا ظلم ہوا, اس کو مارا گیا, پیٹا گیا, اتنا کہ ماں بہن کی گالیاں دلوائی گئی. یہ سب کا سب اس کا اینڈ کیا ہے کہ ایسے بدے کو پکڑا گیا جو آ کر آپ لوگوں کو دکھائے گا, اور یہ ویڈیو ٹرینڈنگ بن جائے گی پورے پاکستان میں. ہر سوشل میڈیا پر ڈکی بھائی ہو رہی ہوگی. لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے کہ اتنا ظلم ہوتا ہے, ہم حکومت کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے, ہم حکومت کے خلاف ایک بھی لفظ نہیں بولیں گے. حکومت کرتی ہے کرے, جو مرضی کرتی ہے کرے, ہم کچھ نہیں بھائی. وہاں پر تو جیل میں ایک دن بھی گزارنا بڑا مشکل ہے. یہ بھائی سمجھو, اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ یہ ہمیں دبوچنے کی بات ہے. یہ بیچارے ڈکی کا آنا. اچھا وہ سوری, میرا نا موبائل کی اسٹوریج ختم ہوگی, جس وجہ سے اتنی لمبی ویڈیو وہ آگے بنی نہیں. اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ دیکھو, ڈکی بھائی کا آنا, ڈکی بھائی کا جیل میں جانا, حوالات میں جانا, عذاب آنا, اس کے اوپر یہ سب چیزیں ظلم ہونا, اور اس کا آنے کے بعد ویڈیو بنانا, وہ ویڈیو ٹرینڈنگ میں چلے جانا, پورے پاکستان میں ہر پلیٹ فارم پر ویڈیو ڈکی بھائی ہونا, یہ سارے کا سارا پلان ڈکی کی طرف سے نہیں, حکومت کی طرف سے تھا. کہ دیکھو, اپنی آنکھوں سے دیکھو, اگر اتنا بڑا انفلوئنسر جتنے لاکھوں میں فالوور تھے, اس کے پاس لاکھوں میں روپیہ تھا, تو وہ اگر ایسی کیفیت سے گزرتا ہے نا, تو آپ لوگ دیکھو, اس کے منہ سے سنو کہ آپ لوگ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کرو گے تو سوچو آپ لوگوں کا کیا ہوگا. آپ لوگ تو
पता भी नहीं होगा किसी को, ये तो उसके पास प्लेटफार्म था, उसने बता दिया। फायर वॉल लगाया था इन्होंने, इंटरनेट का स्लो आ रहा है ना इंटरनेट, फायर वॉल लगाया था। ये सारे का सारा डाटा इनकी तरफ से गुजर के आता है। ये एक होता है कि किस वीडियो को ट्रेंडिंग में ले जाना, किसकी रीच कम करनी, ये सारा एजेंडा बहुत लंबी बातें हैं जो इंशाल्लाह मैं आगे करूँगा। बस यही है कि देखो बिग ब्रदर का जिसका जिक्र उस पर भी मैंने कहा था ना, मैं बताऊँगा। उसका ये था कि देखो हुकूमत भी बच जाए, उस पर सवाल भी ना हो कि सारे ऐसे नहीं होते। देखो उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, सिर्फ कम थोड़े से ना वो ख़राब लोग होते हैं, बुरे लोग सारे नहीं होते अदारों में। उनका ये सब करना कि एक हीरो एक विलन रख के कि लोगों को कंफ्यूज कर देना कि यार देखो उसने मदद भी तो की थी ना, वो भी तो अदारे का बंदा था ना, वो भी तो हुकूमत का बंदा था ना, क्या उसको पैसे दिए गए थे बाद में जो इसके अकाउंट से ट्रांसफ़र कराए गए थे, डॉलर वगैरह USDT 300 मेरे ख्याल से 30-26 हज़ार डॉलर है ना, करोड़ों में अमाउंट, 9 करोड़ अमाउंट, क्या उसको वापस दे दी गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं भाई। आप लोगों के सामने यही है कि समझो को बातों को, हीरो दिखाना, विलन दिखाना, कंफ्यूज करना, और इतना जुल्म हो रहा है न्यू जनरेशन के लिए। समझो कि ये हमें कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अब आप लोगों ने बोला तो क्या क्या होता है समझो। बस यही है कि अल्लाह हाफिज़, अपने अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ रुजू करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।